مین لڑائی تو تھی امیر مصب کی اور تیفی بٹ کی. تو صلح اگر کیسر بٹ سے ہو بھی جاتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیسر بٹ اور تیفی بٹ کا ملنا 0+0. رزلٹ کیا آیا؟ 0. 4 دسمبر کو خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ آتے ہیں لندن سے دبئی. 4 سے لے کے 9 تاریخ تک ان لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں تیفی بٹ سے. بنے بنائے کھیل میں خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ کدھر؟ تیفی بٹ سے ملاقات کر کے لوگ واپس آئے. 5-7 بار کیسر بٹ پوری کوشش کرتے ہیں, امیر مصب سے رابطہ ہی نہیں ہوتا. امیر مصب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے بالکل واضح انکار کر دیا گیا. اس ٹائم پہ کیسر بٹ نے امیر مصب اور امیر فتح ان کو دھوکہ دیا ہے. ٹرکاں والا گروپ 2 دفعہ پرینک کا شکار ہوا. تیسری بار ہونے جا رہا تھا. قریب ترین شخص تھا کیسر بٹ بلا ٹرک والے گروپ کا, بدترین دشمن بن گیا بلا ٹرک والے گروپ کا, اور قریب ترین دوست بن گیا تیفی بٹ کا. اچھا, دشمن بن گیا. پہلے تیفی بٹ ورسز بلا ٹرکاں والا تھا, اب بلا ٹرکاں والا ورسز تیفی بٹ ورسز کیسر بٹ. کیا تیفی بٹ نے کیسر بٹ سے جو صلح کی ہے وہ صرف اور صرف امیر مصب کو تنہا کرنے کے لیے تو نہیں کی؟ کیسر بٹ یہ سارے پہلے کسی گروپ میں تھے امیر مصب کے ساتھ, ان سے مائنس ہو گئے. کس کو فائدہ پہنچا؟ تیفی بٹ کو. ان کی طاقت کم ہوئی. اب طاقت کا سرچشمہ تیفی ہے. امیر بلاش کے قتل کے 1 سال بعد تیفی بٹ اور کیسر بٹ ان کی تو آپس میں صلح ہو گئی, لیکن امیر بلاش کے وارث تو امیر مصب ہیں. کیا کیسر بٹ نے صلح کرنے سے پہلے امیر مصب کو اعتماد میں لیا تھا؟ کیا آپ تیفی بٹ اور امیر بلاش کے بھائی امیر مصب, کیا ان کی بھی صلح ہونے والی ہے؟ کیا کیسر بٹ نے تیفی بٹ سے صلح کرنے کے بعد امیر مصب کو دھوکہ دیا؟ اور کیسر بٹ کا تیفی بٹ سے صلح ہو جانے کے بعد امیر مصب کا اس سب پر کیا کہنا ہے؟ یہ سب حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نئی مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں. نعیم صاحب, تیفی بٹ اور کیسر بٹ کی آپس میں صلح ہو گئی ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کی لڑائی تھی کس بات پہ. تیفی اور کیسر کی صلح جو ہے نا, وہ کوئی ریکنسائل نہیں کیا کسی معاملے کو. یہ ایک قسم کی معافی ہے مقدمے سے اپنا نام نکلوانے کی. کون سا؟ تیفی بٹ کے بہنوئی تھے جاوید بٹ, ان کے مقدمہ قتل میں کیسر بٹ نامزد ملزم ہے. اور کیسر بٹ کو صرف اس لیے نامزد کیا گیا تھا کہ وہ امیر مصب, امیر فتح, بلے کے پوتے اور ٹیپو کے بیٹے, ان کے ساتھ یہ الائز تھا ان کا کیسر بٹ. یعنی کہ یہ پروکسی تھی مقدمے کے نامزد ملزمان کی. پروکسی کس کی خاطر؟ بلے کے پوتوں ٹیپو کے بیٹوں کی خاطر. ٹھیک ہے. اب یہ پروکسی جو ہے, اس پروکسی کا جاوید بٹ کے مقدمہ قتل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن مقتول کی بیوہ, تیفی کی بہن اور مقدمے کی مدعیہ اور ان کے بیٹے حمزہ, کیسر بٹ کو جاوید بٹ کے مقدمہ قتل میں محض اس لیے نامزد کیا گیا کہ وہ چچا تھا دونوں بھائیوں کا, امیر مصب اور ساتھ امیر فتح. اب ایک اور اہم بات, جو بالاج مقتول ان کا بڑا بھائی تھا, بالاج مقتول کیسر بٹ کو ڈیڈی کہتا تھا. وہ کیوں؟ ٹیپو ٹرکاں والا سے گھریلو مراسم تھے بابر بٹ کے, کیسر بٹ کے بڑے بھائی مقتول کے, جو قتل ہوا. اب یہ اتنا گنجلک ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ رشتے کیا ہیں, تنازع کیا ہیں, اور سب سے بڑھ کے بات جھگڑا کیا تھا, قتل کی نوبت کب کیوں آئی, یہ سارے واقعات. اب آپ اتنا سمجھیں کہ کیسر بٹ کے 2 بھتیجے ہیں جن کا نام ہے امیر مصب, امیر فتح. ان پہ قتل کا مرکزی الزام تھا اور کو ایکیوز گنا گیا کیسر بٹ. لیکن جب یہ پکڑے گئے جاوید بٹ کے شوٹر, اس کے پس پردہ حقائق سامنے آئے, تو اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ کیسر بٹ بے گناہ ہے. کیسر بٹ کا دور سے تعلق نہیں, لیکن پولیس کے تفتیشی افسران نے یہ کہا کہ امیر مصب اس کیس میں, شوٹرز کے بقول, امیر مصب اس کیس کا مرکزی ملزم ہے, ماسٹر مائنڈ ہے, جس نے جاوید بٹ کو قتل کرانے کی منصوبہ بندی تیار کی. اوکے, اتنی بات سمجھ آ جائے, اتنی بات سمجھ آئے گی, پورا کیس سمجھ آ جائے گا.
یہ صلح جن دو فریقین کے درمیان تھی ان میں تیفی بٹ اور قیصر بٹ. قیصر بٹ بے گناہ ثابت ہو گیا شوٹرز کے بقول. اب یہ صلح فقط اس لیے ہونی ضروری ہے کہ اس کا نام نکالا جائے. قیصر بٹ نامزد ملزم تو ہے, اس نے ضمانت قبل از گرفتاری بھی کرائی, اپنے آپ کو سرنڈر بھی کیا, اعلیٰ افسروں کے پاس پیش بھی ہوا, بہت بڑے بڑے نامور ایم پی اے ایم این ایز وزراء ساتھ شامل ہوئے اس کے پولیس کے روبرو پیش کرنے میں. اب یہ صلح جسے کہا جا رہا ہے یہ دسمبر کی 4 تاریخ کو ہوئی. ہمارے سامنے تو یہ ابھی آئی ہے, ابھی آئی ہے. دسمبر کی 4 تاریخ کو تیفی بٹ لندن سے دبئی آتے ہیں. اچھا. اصل میں یہ بے خبری میں جو لوگ ویلاگ کر رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, کومنٹس کر رہے ہیں, اور کومنٹس بھی اس طرح کے ہیں جن کا تانا بانا نہیں ملتا آپس میں. 4 دسمبر کو خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ آتے ہیں لندن سے دبئی. اب لندن سے دبئی وہ آئے کیوں, یہ سوال ہے, جبکہ 2 معاملات بڑے ضروری ہیں. نمبر 1 یہ کہ تیفی بٹ کے ریڈ وارنٹ وفاقی وزارت داخلہ حکومت پاکستان نے جاری کر رکھے ہیں دسمبر تک. وہ تھے. لاہور پولیس نے بالاج کے مقدمہ قتل میں ان کو اشتہاری قرار دیا, 87-88 کاروائی کروائی. یہ جن کو نہیں پتا اس معاملے کا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. قیصر آلریڈی دبئی میں ہی ہے, دبئی بیسڈ. اس دوران دبئی 1 ماہ بعد تقریباً جنوری میں امیر مصب, امیر فتح, ان کی فیملی بھی چلی جاتی ہے. اچھا. تیفی بٹ جو وہاں گئے تو دبئی یعنی یو اے ای ایسا ملک ہے جس کا پاکستان کے ساتھ حوالگی ملزمان کے, ہم نے کئی بار کئی پروگراموں میں کہا, ایکسٹریڈیشن جو ہے اس کا ٹریٹی ہے, ایگریمنٹ ہے. اس ٹریٹی میں جو 5 ممالک ہیں ان میں امریکہ, چائنا, یو اے ای, ایران اور برطانیہ شامل ہیں. اب تیفی بٹ ہوشیار آدمی ہیں, دشمندار ہیں, سمجھتے ہیں معاملات کو, کاروباری تاجر رہنما جو ہوتے ہیں نا, لیڈر, کاروباری لیڈر وہ ہیں, اور پرانے کھلاڑی ہیں. وہ کبھی نہ آتے لندن سے دبئی, ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ایکسٹریڈیشن تو ہے پاکستان کے ساتھ. وہ کبھی نہ آتے اگر ایک ایکٹ نہ ہوا ہوتا جو حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ نے کیا تھا. ایک بہت بڑے اسلام آباد کے اخبار نویس ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان جرنلسٹ کی سفارش پہ اور بڑی تگ و دو کے بعد تیفی بٹ خواجہ تعریف گلشن کا نام اس ریڈ وارنٹ سے لسٹ سے نکال دیا گیا. یہ کب ہوا؟ یہ دسمبر میں ہوا, پہلے ایام میں, 2-3 ایام میں, اور ان کا نام اس طرح نکلا کہ آج تک بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. میں نے کل ہی کے دن پہ آفتاب پھلروان جو ہے ان کا انٹرویو کیا, انہوں نے بھی بتایا کہ تیفی بٹ کا تو ریڈ وارنٹ جاری ہو چکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیفی بٹ کا ریڈ وارنٹ جاری ہوا تھا جب وہ اشتہاری قرار پائے تھے لاہور پولیس میں اس مقدمہ قتل میں جو بالاج کا مقدمہ قتل تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ, ان کی سفارش پہ انٹیریئر منسٹری گورنمنٹ آف پاکستان نے ریڈ وارنٹ واپس لے لیے. لیکن لاہور پولیس میں جو 87-88 کاروائی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پھلروان صاحب, اس کے تحت وہ تاحال اشتہاری مجرم ہیں. جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت بھی خواجہ تعریف گلشن کا نام اشتہاری مجرمان کی فہرست سے نہیں نکالا گیا. لیکن چونکہ ریڈ وارنٹ جاری ہو گئے تھے اور ریڈ وارنٹ کی واپسی ہو چکی تھی, اور تب جب انہوں نے ٹریول کیا تھا تو ان ممالک میں گئے تھے خواجہ تعریف گلشن جن کے ساتھ پاکستان کا ایکسٹریڈیشن نہیں ہے. حوالگی ملزمان جو ہے نا, جس کے تحت دوسرے ممالک سے ملزمان کو لانے کی سہولیات کا تذکرہ ہے نا, وہ سہولیات جو ہیں جن ممالک میں میسر نہیں, پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں, کوئی ٹریٹی نہیں, ان کے تک تیفی بٹ جا سکتے تھے. ان کو سارے معاملات کا علم ہے, دشمندار آدمی ہیں. انہوں نے سفر کیا اور لیکن جیسے ہی ان کا ریڈ وارنٹ واپس ہوا تو دبئی میں آ گئے. دبئی میں 4 سے لے کے 9 تاریخ تک دسمبر کی 1 ویک آلموسٹ ملاقاتیں ہوتی رہیں. جو لوگ ملتے رہے نا تیفی بٹ کو, میں ان کو نام بتا رہا ہوں آپ کو, شفقت عرف بگا بٹ, اچھا, زیب صابی بٹ, سہیل شوکت بٹ, اسرار بٹ, ان لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں تیفی بٹ سے. انہوں نے پیغام دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لاہور امن کا گہوارہ بن جائے
اور آپ یہ جو آپ کی دشمنی ہے یہ ختم کر لیں. 1 ہفتے کی ملاقاتوں کے دوران تیفی بٹ نے یہ اوکے سگنل دے دیا ان کو کہ آپ میرے حوالے سے گفتگو کر لیں, دوسرے فریق سے فراغ کر لیں. صلح کی بات کس سے کر لیں؟ کیسر بٹ سے یا امیر مصب سے؟ کیسر بٹ تو وہ بیٹھے وہ موجود ہیں وہاں سارے لوگ, سہیل شوکت بٹ بھی ہے. انہوں نے کہا جی یہ بات آپ دوسرے فریق سے کر لیں. یعنی کس فریق سے صلح ہونی ہے؟ امیر مصب. اب آپ کو بات پہلی آپ کے سوال کا جواب تو بھی مل گیا اسی بات پہ کہ امیر مصب سے صلح کا تیفی بٹ نے سگنل دیا, گرین سگنل. امیر مصب سے یہ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا کریں گے بات. یہ ٹیم جو لاہور سے جاتی ہے واپس آئی تھی, یہ واپس آتی ہے جنوری میں پچھلے ماہ. پھر یہ ڈول ڈالا جاتا ہے اچھا کہ صلح کر لی جائے. مطلب دسمبر میں پہلے کوشش کی, اس کے بعد پھر جنوری میں جا کے کوشش کی. دسمبر میں یہ طے کر لیا کہ قیصر بٹ مقدمہ قتل میں نامزد نہیں رہے گا. ہاں. وہاں گارنٹی کس نے دی؟ سہیل شوکت بٹ نے اور شفقت بگا بٹ نے. انہوں نے کہا جی ہماری گارنٹی ہے. انہوں نے کہا جی اوکے اوکے, بات ختم ہو گئی, بات چیت چلتی. انہوں نے کہا جی قیصر بٹ کی حد تک ہمارا معاملہ ختم ہو گیا, اب ریسٹ آف دی صلح کیا ہے کہ امیر مصب سے بات ہو. یہ واپس آتے ہیں لاہور سے دوبارہ وہاں جاتے ہیں. جب یہ وہاں جاتے ہیں تو یہ امیر مصب کے اقربا کے بقول 5-7 بار قیصر بٹ, جسے ڈیڈی کہتے تھے امیر بلاج مقتول مرحوم جو ہے, سہیل شوکت بٹ اور تیسرا بگا بٹ, یہ پوری کوشش کرتے ہیں امیر مصب سے رابطہ ہی نہیں ہوتا. یہ بار بار امیر مصب کے جو اقربا ہیں نا, بلا ٹرکا والا گروپ کے لوگ, وہ یہ معتبر ذرائع ان کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کوشش کی گئی رابطہ کرنے کی, تصدیق کی انہوں نے, لیکن ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا. پھر 4-5-6 بار جب رابطہ کی کوشش کی گئی تو ان سے کوئی جواب نہیں ملا معقول, ملاقات نہیں ہو پائی. سو مچ سو کہ یہ بھی نہیں پاسبل ہوا کہ کوئی گفتگو کا سرا ملتا تو یہ آگے چلا دیتے. گفتگو کا سرا بھی نہیں ملا, تو جب ملاقات نہیں ہوئی, سرا نہیں ملا, تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری صلح جو ہے ہم کوششیں جاری رکھیں گے, لیکن قیصر بٹ کی حد تک ہمارے معاملات طے ہو گئے. تو تیفی بٹ صاحب نے یہ کہا, تیفی بٹ کے اقربا کے بقول, تیفی بٹ صاحب نے کہا جی کہ اب آپ جو ہے نا, آپ لاہور میں جائیں میرے مقتول بہنوئی کے گھر, میری بہن میرے بھانجوں کی کانسنٹ جو ہے اس کے لیے آپ وہاں جائیں, ہماری بات ختم ہو گئی. یہ جو صلح کہہ رہے ہیں, سو کال صلح کہی جا رہی نا, یہ صلح ایک اکٹھ تھا تیفی بٹ کی ان شرائط میں سے ایک شرط کہ آپ میرے گھر جائیں اور مقتول خاندان سے جا کے, متاثرہ خاندان تو وہ ہے, یہ وہاں بات ہوتی ہے, تاریخ طے ہوتی ہے. اس دوران جب امیر مصب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے یہ بالکل واضح انکار کر دیا گیا, نہیں ملنا کے مطلب واضح انکار ہی ہے نا, انہوں نے کہا جی ہماری کوئی وہ نہیں. تو یہ ایک آئی واش کے طور پہ ایک دکھاوا ایسا تھا جو کرنا ضروری تھا, اور یہ اکٹھ کیا گیا جس سے ماشاء اللہ خاصے اچھے لوگ آئے, بڑے بردبار لوگ تھے, بڑے اہم خاندان کے افراد تھے. مقتول متاثرہ خاندان جو ہے اس کے بچے تھے, حمزہ اور حیدر, سارے یہ سارے موجود تھے. ان میں یہ بات خطاب بھی کروایا گیا جس میں احادیث رسول پاک بتائی گئی کہ زیادہ عرصہ ناراض نہ رہو, تلاوت بھی کی گئی اسی طرح کی. تو وہ جو اسلامی شاعر ہیں ان کے تحت یہ صلح کا ایک اعلان کیا گیا, جو 4 دسمبر کو معاملات طے پائے تھے اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. لیکن درمیان کس کے ہوا؟ صرف تیفی بٹ اور قیصر بٹ کے. اچھا, ان کی تو مین لڑائی تھی بھی نہیں, مین لڑائی تو تھی امیر مصب کی, امیر بلاش کی وجہ سے, اور تیفی بٹ کی. تو صلح اگر قیصر بٹ سے ہو بھی جاتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ قیصر بٹ اور تیفی بٹ کا ملنا 0+0 رزلٹ کیا آیا؟ 0. یہ 0 رزلٹ ہے ان لوگوں کا جو بے گناہ تھے قتل میں. تیفی بٹ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا. دیکھیں امیر مصب کا اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو, ہم نے جب گفتگو کی تھی امیر مصب سے تو اسے 3 جملے کہے تھے. پہلا جملہ اس نے کہا کہ ہمارے مخالفین تیفی بٹ وغیرہ, گوگی بٹ, یہ عدالتوں میں سرنڈر کر دیں, جو عدالتیں ہوں گی فیصلہ کریں گی, ہمیں قابل قبول ہوگا. ایک. دوسرا اس نے کہا کہ مجھے میرے ساتھی, میرے عزیز و قارب کیا کہیں گے
کہ تم نے دادا بھی مروا لیا, باپ بھی مروا لیا, بھائی بھی مروا لیا, اب صلح کر رہے ہو. ایک عدالتوں کا تھوڑا سا شیلٹر ہوگا تو میں ایکسکیوز پیش کر سکتا ہوں. دوسرا پوائنٹ کیا تھا اس کا کہ جب بالاج مقتول بھائی ہمارا بالاج کے چھوٹے چھوٹے بچے روتے چیختے چلاتے جب بابا بابا کہتے میرے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو میرے دل پہ جو چھریاں چلتی ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں. میں انہیں کیا جواب دوں گا کہ بابا کو جن لوگوں نے قتل کیا یا کروایا تم نے ان سے بابا صلح کر لی, تم چچا ہمارے کے کیا ہو. تو انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ عدالتوں کے ذریعے ایک دفعہ نکھیڑا نبیڑا جو مرضی کہہ لیں یہ فیصلہ ہو جائے, تب میں جو فیصلہ عدالتیں کریں گی میں اس پہ آمین کہوں گا. امیر بلاش ڈیڈی کہتا تھا کیسر بٹ کو اور یہ چاچو کہتے تھے. جب چاچو نے صلح کر لی تو اس پہ ریئیکشن کیا آیا امیر مصب کا؟ امیر مصب کے اقربا کی جو مجھ سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے, ان کا لفظ استعمال کیا انہوں نے, ان میں آپ جس کو مرضی شامل کر لیں, ان لوگوں نے بے وفائی کی, غداری کی 2 بار پہلے, تیسری بار اب کر رہے ہیں. پہلے کب؟ پہلے اب ایک واقعہ ایسا ہے جو ناظرین کو ہم نے جو ایم ایس ایف کے پرانے رقابت جھگڑے تھے نا ان کے تناظر میں بتایا تھا کہ اس بلا ٹرکوں والے کا جو اڈا ہے یعنی امیر بالاج مرحوم, امیر فتح, امیر مصب, ان کے ٹرکوں والے اڈے کی جو دیوار ہے اس کے پیچھے دیوار ایک اور کشمیری خاندان کی ہے جو اس صلح میں بھی پیش تھا. اس کی دیوار بھی اس بلڈنگ سے متصل ہے. یہ پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی بلڈنگ سے ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک رسی لٹکائی جاتی ہے بلا ٹرکوں والے کے اڈے کے اندر. اچھا. اور اس بیڈ روم تک رسی لٹکائی جاتی ہے جہاں ٹیپو, امیر مصب, امیر بالاج اور امیر فتح کے والد ٹیپو بلا کے بیٹے ٹیپو صاحب سو رہے تھے. طے شدہ منصوبے کے تحت وہ حاجی اشرف ایک ملزم تھا, حاجی اشرف اس پہ اتارا جاتا ہے رسی کے ذریعے نیچے. درمیان میں رسی کمزور تھی, وہ وزندار حاجی اشرف وزندار, مقدمہ درج ہے, FIR تھانہ لوئر مال میں. وہ نیچے رسی ٹوٹتی ہے, وہ نیچے گر جاتا ہے, آواز آتی ہے, شور اٹھتا ہے, ملازم اٹھ کے پکڑ لیتے ہیں اس کو. وہ کہتا ہے جی مجھے ہمسایا جو پیش تھا صلح میں اس میں اس نے بھجوایا تھا. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ٹیپو پہ وار کرنا سوتے میں. کس نے کروایا تھا؟ اس شخص نے جو کیسر کی صلح میں شامل ہے. اب اس واقعے کے بعد بالاج, مصب اور فتح ان کے والد مرحوم ٹیپو کی قتل کے منصوبہ بندی کا مقدمہ درج ہوتا ہے. اس کے کچھ عرصے بعد ٹیپو وہ نکلتے ہیں عدالت سے اور ایوان عدل کے سامنے ان پہ حملہ ہو جاتا ہے. اس حملے میں جہاں ٹیفی گوگی سب نامزد تھے, عابد باکسر پولیس انسپیکٹر جو ہیں وہ بھی نامزد تھا, اس میں شفقت بٹ عرف بگا انہیں بھی نامزد کیا جاتا ہے. ٹیپو سے یہ پوچھا جاتا ہے مقتول سے اس وقت زندگی میں ان کی کہ بھیا یہ تو بے قصور ہے شفقت بگا, آپ نے کیوں نامزد کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے نامزد کیا کہ اقدام قتل, مجھ پہ جو قتل کا ایک FIR اقدام قتل کی درج میرے پہ حملہ ہونے والا تھا اس میں یہ قصوروار تھا, تو میں نے اس وقت کا بدلہ آج لیا ہے اس کو بے گناہ نامزد کر کے. یہ ٹیپو کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ٹیپو نے یہ کہا تھا کہ شفقت, دیکھیں نا اب شفقت صاحب نے صلح کرائی ہے, بڑی خوش آئند ہے, اچھا ایکٹ کیا ہے, لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں اس بات کی, لیکن اس وقت ٹیپو نے شفقت کو نامزد کیا تھا. یعنی کہ ان کے معاملات چلتے آ رہے تھے, بعض اوقات مخالفانہ, بعض اوقات دوستانہ. اب دوستانہ کیا ہوا؟ اب آپ 2 افراد کے قتل دیکھیں, لاہور کی یہ گینگ وار کہتے ہیں, ڈیرے داری کی جنگ کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, انتقامی کارروائی کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں صرف بٹ صاحب سہیل شوکت بٹ صوبائی وزیر MP ہے, ان کے والد شوکت بٹ بڑے نامور سیاستدان, اور قیصر اور بابر بٹ ان کے والد سلیم بٹ دونوں قتل ہوتے ہیں. اچھا. قتل دونوں ہوئے. کون کون؟ شوکت بٹ اور سلیم بٹ ایک دوسرے پہ قتل کے الزام لگے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بسین گروپ ہے, بابر بٹ کے قتل کا الزام, بابر بٹ کے والد کے قتل کا الزام بسین گروپ پہ لگا. ان کی بھی 2 ڈھائی سال 3 سال پہلے صلح ہوئی ہے, لیکن 30 سال تک دوستانہ جو رہا
بابر بٹ کا، کیسر بٹ کا، بلا ٹرکوں والے سے، اس میں بھی ایک دراڑ آئی. وہ کب؟ وہ دراڑ آئی، صلح ہونے جا رہی تھی ان دونوں گروپوں کی، مرکزی گروپوں کی، جنون صلح. امیر بلاج کی حیاتی میں ٹیپو ٹرکاں والا اور تیفی بٹ گروپ، ان کی صلح کا ڈول ڈالا گیا تھا. کس کی طرف سے؟ لاہور کی وہ تاجر برادری جو اندرون شہر کی 35-34 مارکیٹیں جو تھیں ان کے سربراہوں پر مشتمل تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا میں اس کا آئی وٹنس گواہ ہوں، آئی وٹنس ہوں اس کا. اور عینی شہادت یہ ہے کہ وہ صلح قریب تکمیل تھی. تیفی بٹ سے میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں کہا بٹ صاحب معاملہ مبارک ہو آپ کو، حل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا دعا کرو. میں نے کہا بٹ صاحب یہ تو بڑا گول مول سا جملہ ہے، کیا معاملات ہے؟ کہتا بس لکھت پڑھ رہ گئی ہے. اچھا. مطلب ان کے بقول صرف اسٹیمپ پیپر پر تحریر باقی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک دم ریورس کیوں ہو گیا؟ کیوں ہوا؟ ریورس اس لیے ہوا کہ میاں بلال جمشید، بڑے نامور آدمی، بڑے نامور تاجر رہنما ہے. میاں بلال جمشید کے ساتھ کیسر اور کچھ لوگ جاتے ہیں اور جا کے تیفی بٹ کو بتاتے ہیں ساری باتیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ہے، یہ بٹ صاحب میڈیٹر بھی ہیں، یہ معاملہ چل رہا تھا، صلح ہو رہی تھی. اب اس بنے بنائے کھیل میں خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب تیفی بٹ سے ملاقات کر کے لوگ واپس آئے تو عینی شاہدین نے یہ بتایا کہ کیسر بٹ نے یہ کہا تیفی بٹ کو، اور یہ کئی جگہوں پہ بات جو ہے نا سوشل میڈیا پہ چلتی دکھائی دی ہے. کیسر بٹ نے تیفی بٹ سے یہ کہا کہ بٹ صاحب بالاج کے کہنے پہ صلح نہ کر لینا. انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ بالاج آپ کو صلح کے بہانے بلائے گا اور قتل کروا دے گا. یہ منافقانہ صلح ہوگی اگر ہوئی تو، اور بعد میں آپ کو بھی جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اب بٹ صاحب نے یہ جملہ کہا کہ تسی میرے نال معاملات طے کرن آئے ہو کہ من دھکا مارن آئے ہو. یہ جملہ کہا بٹ صاحب. اچھا. اور باتیں سوشل میڈیا کی زینت بنی، بات تو باہر رکتی نہیں ہے، دشمنداری میں تو فوراً بات نکلتی ہے، اسے آپ زبان سے نکالیں اور ملک سے نکل جاتی ہے. اچھا، سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں اس میں جھوٹ سچ مکس ہوتا ہے. اگر یہ بات سوشل میڈیا پہ آئی ہے تو اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ اس کی تصدیق کے لیے میں نے 2-3 در کھٹکھٹائے. یہ بات غلط ثابت ہو جاتی اگر اس کے بعد ایک نیا سٹیپ نہ ہوتا. نیا سٹیپ یہ تھا کیسر بٹ کی 8 ویڈیوز آئیں. 8. میں صرف حقائق بتا رہا ہوں جو زمینی حقائق ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں معاملے سے. 8 ویڈیوز آئیں کم و بیش، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تیفی بٹ جو ہے نا میں اس کو دیکھ لوں گا. تیفی بٹ نے یہ کیا، تیفی بٹ کا نام لے لے کے بار بار یہ کہا گیا، جس کے بعد تیفی بٹ کے کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ یا بالواسطہ دونوں طریقے سے تیفی بٹ کا یہ جواب جو ہے 2-3 ویلاگرز نے بھی کہا ہے یہ کیا کہ جی کیسر بٹ بڑی سخت زیادتی کر رہا ہے اور وقت آنے پر ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن وہ ایک دم پلٹا کھا گیا معاملہ. دشمن کا دشمن دوست، دوست کا دوست دشمن. قریب ترین شخص تھا کیسر بٹ بلا ٹرک والے گروپ کا، بدترین دشمن بن گیا اب وہ اس کا بلا ٹرک والے گروپ کا، اور قریب ترین دوست بن گیا تیفی بٹ کا. اچھا، دشمن بن گیا. دشمن اس طرح بنا کہ اب امیر مصب کے اقربا برملا اس امر کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا کیسر بٹ سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے نام پہ صلح نہیں ہونی چاہیے. جملے آ رہے ہیں جو ان کے اقربا نے مجھے براہ راست بتائی، یہ باتیں کئی لوگوں نے کہی جو ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے کیسر بٹ کو اور ان کے ساتھیوں کو ڈی لفٹ کیا. صلح کی کوئی کسی قسم کی کارروائی جو ہے نا اس کو اون نہیں کیا، صرف اس لیے نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم کریں گے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ 2 بار ہمارے ساتھ پہلے بھی اس طرح کی بے وفائی ہوئی ہے، انہی لوگوں نے کی ہے، اور آج پھر یہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے سارے. دیکھیں آپ، اچھائی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اب جو اچھائی پڑے وہ ان کے گلے میں پڑے اور جو برائی ہے وہ ساری امیر مصب کے. دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ امیر مصب بلا ٹرکوں کا خاندان، بلاج کا خاندان تنہا ہو گئے، آئسولیٹ ہو گئے. سوشل میڈیا نا، آئسولیٹ ہو گئے. اور سچ میں ایسا ہو گیا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا.
صرف اتنا ضرور ہوا ہے کہ تیفی بٹ گروپ اور بلا ٹرکانہ گروپ ایک بار پھر بالکل فیس ٹو فیس نہ ہو جائیں, ون نہ ہو جائیں, دو بدو پھر جھگڑا جو ہے وہ خدا نہ کرے خاکم بادان ایسا ہو کہ وہ ریوائیو ہو جائے. اچھا, سیدھے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیسر برٹ نے امیر مصعب اور امیر فتح ان کو دھوکہ دیا ہے, ٹرکا والا گروپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ٹرکاں والا گروپ 2 دفعہ پرینک کا شکار ہوا, 2 دفعہ. تیسری بار ہونے جا رہا تھا, انہوں نے رکاوٹ کھڑی کر دی. دشمنی جو ہے نا وہ قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی متقاضی ہے. دشمنداری, چودراہٹ, ڈیرے داری. اب ڈیرے دار پتہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس صلح کے بعد لاہور کا تخت نشین کون ہوگا. یہ ڈیرے داری کا سوال, ڈیرے داری کا سوال. اب اس سوال کا واضح جواب یہ ہے, واضح جواب, اگر گراف یہاں تھا کیسر بٹ کا ان ویڈیوز کے بعد جو تیفی کے خلاف انہوں نے کی تھی, تو اب وہ گراف اس سو کارڈ صلح کے بعد یہاں آ گیا. اس کا ڈیکلائن ہوا ہے. کیوں؟ ڈیرے داری میں, چودراہٹ میں عام شخص گبرو جوان کے ساتھ ہوتا ہے. جو شخص گھٹنے ٹیک رہا ہو, سجدہ ریز ہو رہا ہو, اس کی پشت پہ بھی کوئی سوار ہونا گوارا نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ تعلق کا ڈیرے داری, چودراہٹ ڈیمانڈ کرتی ہے طاقت کا. ڈیرے داری سوچ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس وقت جو گزشتہ 1 ہفتے کے درمیان ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لاہور میں, اس میں سب سے زیادہ بینیفیشری تیفی بٹ ہے. کیسے؟ نمبر 1 وہ ایسے کہ خواجہ تعریف گلشن الف تیفی بٹ کو جاوید بٹ کے قتل کے بعد, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسر بٹ بے گناہ تھا. تیفی بٹ کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا کیسر سے. تیفی بٹ کو کیا خطرہ تھا؟ کیسر بٹ نے اسے کیا کرنا تھا, اور بے گناہ تھا, نامزدگی ہو چکا تھا. تو تیفی بٹ کی وکٹ پہ آ کے کھیلے کیسر بٹ وغیرہ. تیفی بٹ کے پاس گئے دبئی میں, تیفی بٹ کے کہنے پہ, اشارے پہ اس کی بہن بھانجوں سے آ کے درخواست کی کہ یہ کاٹ دیا جائے نام ہمارا. یہی تھا نا عملاً. آپ اس صلح کا نام دے لیں, چلے صلح تھی. یہ صلح جو ہوئی اس میں تیفی بٹ کا اپر ہینڈ ہے. وہ کیسر بٹ کی, تیفی بٹ نے اپنے مخالف دشمن مقابلے پہ کھڑے شخص کو 1 مائنس کر دیا نا, 1 مائنس ہے نا. کیسر بٹ, بگا بٹ اور یہ صابی اور یہ جتنے میں نام گنائے آپ کو, یہ سارے پہلے کسی گروپ میں تھے؟ امیر مصعب کے ساتھ. امیر مصعب کے ساتھ تھے. ان سے مائنس ہو گئے, کس کو فائدہ پہنچا؟ تیفی بٹ کو. ان کی طاقت کم ہوئی. اب طاقت کا سرچشمہ اس جنگ میں, جدل میں, چودراہٹ میں, ڈیرے داری میں تیفی ہے. ایک دوسری بات, تیفی بٹ نے عدالتوں میں بھی فیس کر کے کیسر بٹ کو بے گناہ ہی کرنا تھا نا. کسی عدالت نے کیسر بٹ کو, شوٹرز کا بیانات آ گئے امیر مصعب پہ, آپ نے انٹرویو کیا ان سے نا, آفتاب صاحب, آفتاب فلوان صاحب سے. انہوں نے کیا کہا امیر مصعب کے بارے میں؟ وہ ماسٹر مائنڈ ہے, وہ ماسٹر مائنڈ ہے جاوید بٹ کے قتل کا. تو کیسر تو مائنس ہو گیا نا. کیسر تو عدالت میں مائنس ہو جاتا اگر تیفی بٹ یہ نہ کرتے کام, صلح نہ بھی کرتے تب بھی ہو جاتا. تو تیفی بٹ تو ہر انداز سے فائدہ مند رہا. ایک دوسرا, امیر مصعب کے دوست کو چھوڑ دیں. آپ صرف یہ بات سمجھیں کہ وہ شخص جو 15 دن پہلے تک تیفی بٹ پہ ہر طرح کا الزام عائد کر رہا تھا, تنقید کر رہا تھا, امیر مصعب کے ساتھ تھا, امیر مصعب کا ساتھ دے رہا تھا پورا, تنقید کس پہ کر رہا ہے؟ تیفی پہ. آج وہ تیفی کی تعریف کر رہا ہے. میرے بڑے بھائی جان جس شخص نے کہلوایا وہ فائدے مند ہے یا اس کا مخالف؟ وہ فائدہ مند ہے نا جس نے بھائی جان کہلوا لیا. اپنے دشمن کو, اپنے مخالف کو آپ اس بات پہ راضی کر لیں وہ آپ کو بھائی جان کہے, اور قرآن پہ حلف دے کے یہ کہے کہ میرے معاملات ختم ہو گئے, میرا کوئی آپ سے جھگڑا نہیں. جو قتل ہوئے تھے ان سے پہلے, ان کے بابر بٹ کے قتل پہ کیا ہوا, کیسر کے بھائی کے قتل پہ کیا ہوا, اس کے والد سلیم بٹ کے قتل کیا ہوا. سہیل شوکت بٹ صاحب نے صلح کرائی ہے, ماشاءاللہ اچھا کیا, ایکٹ کیا, صوبائی وزیر ہے, ان کا کام بھی ہے, حکومت جو ہے نا اس طرح کے معاملات تنازعات طے کرتی ہے.
ان کے والد کے قتل کا کیا بنا؟ پھر اگلا سوال، امیر مصعب کے بھائی کے قتل کا کیا بنا؟ امیر فتح کے باپ اور دادا کے قتل کا کیا بنا؟ یہ سارے کے سارے وہیں برقرار ہیں. اگر صلح ہو جاتی تو یہ سارے معاملات تنازع طے ہو جاتے. ان میں سے ایک بھی طے نہیں ہوا. اب بھی امیر مصعب یہ کہہ رہے ہیں، آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ جا کے کیا کریں؟ عدالتوں میں صفائی دیں اپنی. تو صلح کہاں گئی؟ دیکھیں، صلح کے فوائد ہونے چاہیے، آن گراؤنڈ دکھنے چاہیے. کیا تیفی بٹ اس ٹائم پہ امیر مصعب سے ٹرکا والا گروپ کے ساتھ صلح کرنے کو ریڈی ہے؟ دونوں گروپوں میں سے اگر ایک ریڈی ہو جائے تو بات نہیں بنتی. دونوں کو ریڈی ہونا چاہیے. امیر مصعب دیکھیں، صلح کی پیشکش کوئی کرے تو اور بات ہے، ایک گروپ ہے، پیشکش تو کر کو نہیں رہا، تیسرا فریق صلح کروا رہا ہے. جو لوگ صلح کنندگان ہیں، صلح کروانے کے ماہرین ہیں، ڈول ڈال رہے ہیں، ان کے کہنے پہ دونوں گروپ راضی ہوں تو بس ویری سمپل، صلح ہو جائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا امیر بلاچ قتل نہ ہو، کوئی نیا جاوید بٹ نشانہ نہ بنے. یہ چاہتے ہیں نا شہر میں امن رہے. جو گینگ وار کہی جاتی ہے، میں نہیں مانتا اسے گینگ وار. یہ تاجرانہ جو تاجر پیشہ ہے ان کی مخالفت، دشمنی، مخالفت، سیاست، خاندانی دشمنی، اس کو ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ زندہ دلانے لاہور پرامن انداز میں زندگی گزار سکیں. یہی ہے نا، لاہور کا امن تباہ ہو، پنجاب میں امن و امان کا ڈول ڈالا جائے. یہی ہے نا، پرانی دشمنی ختم کراتے تھے لوگ. اچھا، اگر صلح ہو بھی جاتی ہے، کیا تیفی بٹ اپنے بہنوئی کا قتل اور امیر مصعب اپنے بھائی کا قتل معاف کر دے گا؟ صلح ہوگی اسی بنیاد پہ. اس وقت امیر بلاچ کا قتل تازہ ترین، امیر بلاچ کا قتل، اور نمبر 2 جاوید بٹ کا قتل. انہوں نے دونوں گروپوں کو ایٹ پار کیا تھا، توازن تھا، ایک ایک قتل ہوا تھا. اس سے پہلے تو تیفی بٹ صاحب کے یہ جملے موجود ہیں کہ میں اپنے خاندان کا، اپنے اقربا کا مچھر نہیں مرنے دیتا. اس سے پہلے ٹیپو، بلّہ، ان کے والد اور ان کے خاندان کے کتنے ہی اور لوگ قتل ہو چکے نا اسی مخالفت میں، سیاست میں قتل ہو گئے. ان کے مقدمات کا کیا بنا؟ سلیم بٹ کا قتل، بابر بٹ کا قتل باپ بیٹے کا، سہیل شوکت بٹ کے والد شوکت بٹ مرحوم کا قتل، ان کا کیا بنا؟ دیکھیں، یہ ایسی گنجلک سیاست ہے، ایسے گنجلک انتقامی سیاست کہنا چاہیے، انتقامی سیاست ہے جو آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو اس سو کالڈ صلح کی، جو یہ صلح ہوئی لاہور میں، اس میں آپ نے چہرے کے آثار اور تاثرات دیکھے تھے مقتول حمزہ بٹ کے دیکھے تھے، ان کے بھائی کے دیکھے تھے. جتنے یہ لوگ تھے وہاں موجود، ان میں سے جو اقربا تھے نا اس خاندان کے متاثرین، ان کے چہروں سے جو کچھ عیاں تھا، ان کے چہروں سے ایک ایک کہانی نکل رہی تھی. وہ کہانی تھی، وہ سوال کہ ہمارے قتل کا بنے گا کیا. صلح کے لیے یہ فیصلہ کر لیا جائے، آئی واش نہ کیا جائے، دکھاوا نہ دیا جائے، ملمہ کاری سے دور رہیں، اور یہ پہلے فیصلہ کریں کہ ایک دوسرے کے قتل معاف کر دیے جائیں. اس ٹائم پہ امیر مصعب اور کیسر بٹ آپس میں ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے؟ تعلق نہ صرف ختم ہوا ہے، ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے. وہ کون سی؟ پہلے تیفی بٹ ورسز بلّہ ٹرکاں والا تھا، اب بلّہ ٹرکاں والا ورسز تیفی بٹ ورسز کیسر بٹ ورسز شفقت بٹ. ہم نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. صلح کے لیے راہ، میں نے کہا تھا، فضا سازگار کرنا، راہ ہموار کرنا. پہلے کا پروگرام اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو، فضا سازگار نہیں ہے، راہ ہموار نہیں ہے، اور تعلق جو ہے نا وہ وفادار نہیں ہے. جتنا تعلقہ آیا نا سامنے، وفادار بھی نہیں ہے، ان میں سے بیشتر غدار ہے. اب یہ جو میں نے 4 باتیں آپ کو بتائی ہیں، ان کو پہلے ختم کیا جائے. صلح کا ڈول ڈالے وہ شخص جو اثر رکھتا ہو، مؤثر ہو، با اثر ہو، ایک بات. دوسرا، سب فریقین کے لیے قابل قبول ہو. اچھا، آپ کا تیفی بٹ سے رابطہ ہوا؟ کیا تیفی بٹ نے کیسر بٹ سے جو صلح کی ہے وہ صرف اور صرف امیر مصعب کو تنہا کرنے کے لیے تو نہیں کی؟
میرا اس دوران رابطہ نہیں ہوا، لیکن اس دوران ہوا تھا جب صلح کا ڈول ڈالا گیا تھا، ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہو رہے تھے، اس وقت میرا ہوا تھا، تو مجھے ساری کہانی پتہ تھی دسمبر میں کیا ہوا. تازہ ترین نہیں ہوا، لیکن امیر مذہب کے اقربا کی جانب سے واضح یہ پیغام آیا ہے کہ ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں جو لاہور میں طے پائے، جو انگلینڈ میں پائے یا یو اے میں پائے. جو کچھ وہاں ہوا اس سے انہوں نے لا تعلقی ظاہر کی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں 2 دفعہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ 2 دفعہ بے وفائی ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب تیسری بار بے وفائی ہونے لگی تھی، ہم نے رکاوٹ کھڑی کر دی. تو تعلقات تو خراب ہی ہوئے نا، مزید بہتر کہاں ہوئے؟ تنہا ضرور ہوا، یہ بات ٹھیک ہے. تنہا ہوا یا کمزور ہوا؟ دیکھیں یہ بھی 2 الگ باتیں ہیں. بلا ٹرکاں والا گروپ امیر مصعب امیر فتح وہ ذرا انگلش سٹائل کے لوگ ہیں. وہ بچے جو ہیں نا وہ آج کی پود نہیں ہے، نہ دشمن دار ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ گینگسٹر نہیں ہیں. اب بار بار کہتے ہیں، وہ اب بھی کہا مجھے کہ ہم گینگسٹر نہیں ہیں. ان کے ساتھیوں نے کہا بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے. ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم اون کرتے تھے قیصر بٹ کو. میں نے کہا ڈیڈی کہتے تھے آپ کے بھائی مقتول. انہوں نے کہا بالکل ہمارے گھر کا فرد تھے وہ، لیکن اب ہمیں سمجھ آئی ہے اب ہم کسی نئے جال میں نہیں پھنسیں گے. اچھا اب ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، دونوں بھائی اور 10-12 اور لوگ، یہ 15 افراد سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. 1 ہفتہ ہو گیا. اچھا، یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ قیصر بٹ اور تیفی بٹ کے مل جانے کے بعد، میں صلح نہیں کہہ رہا ان کو، ان کے مل جانے کے بعد اکٹھے بیٹھنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہم کس طرح کیا کریں گے. تو ان کا یہ فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن مجھ تک جو باتیں پہنچی ہیں ان میں بٹوین دی لائنز یہ موجود ہے کہ انہوں نے قیصر سے لا تعلقی کر لی، نمبر 1. نمبر 2، امیر مصعب نے، امیر فتح نے اپنے عزیز و اقارب کو یہ کہا ہے کہ ہم نے کوئی پیشکش نہیں مانی، ہم اپنے باپ دادا کا خون بہا لینا چاہتے ہیں نہ خون بہا دینا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ جو ان کی گیدرنگ ہوئی ہے اس میں ہی بات ہوئی ہے جو مجھ تک پہنچی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے جن افراد پہ جو الزام جاوید بٹ کے قتل کا لگا، ہم بھی اس کی صفائی عدالتوں میں پیش کریں گے، پاکستان کی عدالتوں میں. ہم نے پہلے بھی اپنی بے گناہی ثابت کی، ہم اب بھی کریں گے. ایک دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ملزم گرفتاری کے بعد یہ انکشاف کر دے، اقرار جرم کرے کہ فلاں کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا تھا، تو اس نے ثابت بھی تو کرنا ہے نا. ابھی تک تو ہی سیڈ شی سیڈ ہے نا، کہ بھی اس نے کہا ہے کہ جی امیر مصعب کے کہنے پہ کیا، اس نے کہا ہم عدالت میں ثابت کریں گے، ہم نے نہیں کہا. اچھا، اسی طرح تو تیفی بٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تیفی بٹ تو ہر روز کہہ رہے ہیں. میں نے بتایا کہ جتنی بار میری بٹ صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یار ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، امیر بلاج تو میرا بھتیجا تھا. میں نے کہا اپنے بھائی کو آپ تسلیم کرتے ہیں تیفو بٹ؟ اس نے کہا میرے معاملات طے پا گئے تھے ان سے، اور میں نے آپ سے کہا لکھت پڑھت باقی تھی. تو یہ واقعہ ہو گیا، جس نے کیا اس کو پکڑے آپ. اب مظفر شاہ کا قتل موقع پہ، احسن شاہ کا قتل عینی شاہد کے طور پہ، منصوبہ بند کے طور پہ، بالواسطہ پولیس مقابلہ، یہ سارے معاملات جو ہیں نا یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر صلح بھی کرنی ہے، صلح کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، معاملات طے پا جائیں، لیکن اس کا جوڈیشل پروسیس ضروری ہے. ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے آپ سارے معاملات کو کلب کریں، یکجا کریں، اور یکجا کر کے ایک پہلو پہ باریک بینی سے اس کا جائزہ لیں. پھر جہاں کوئی قصوروار ہے اس کو یہ کم از کم باور ضرور کرائیں کہ یہ تمہارا قصور ہے، یہ تمہارا قصور ہے، اتنا قصوروار فلاں ہے، اے نے یہ جرم کیا، بی نے یہ کیا. یہ سارے معاملات بتا کے، سمجھا کے، پڑھا کے، پھر ان سے کہا جائے کہ ان کی کانسنٹ لی جائے کہ جو کچھ ہو چکا بڑا نقصان دونوں کا ہوا. ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ لاہور میں خون ریزی اچھی چیز نہیں، جس کے اثرات پورے پنجاب پہ پڑتے ہیں، پورے پنجاب سے خیبر سے کراچی تک جاتے ہیں. یہ سارے معاملات طے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذہین شخص، دانش مند چاہیے جو وفادار بھی ہو. محض اپنی جان خلاصی، اپنی جان بخشی کروانے کے لیے اتنی تگودو نہ کرے. یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ دبئی، لنڈن، لاہور، پاکستان کے دوسرے شہر کراچی میں بھی 2-3 واقعات ہو چکے ہیں، اس سلسلے کی ایک کڑی ہوئی ہے جس میں صلح کا ڈول ڈالا گیا تھا اسی واقعے میں.
تو یہ جتنے جن 4-5 شہروں میں واقعات صلح کے لیے ہوتے رہے, ملاقاتیں ہوتی رہیں, ان کے لیے بٹ صاحب بہت ضروری ہے. یہ اچھی بات ہے, میں مانتا ہوں, بڑی تگودہ ہوئی, بڑا انتظام و انصرام کرنا پڑا, بھاگ دوڑ بڑی تھی, خطرے سے بھرپور تھا ہر ایکٹ, اس میں کوئی شبہ نہیں. صلح بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. میں 3-4 معاملات میں شامل ہوئی, نہیں تیفی صاحب گوگی والے معاملات میں. ان میں نے دیکھا ہے جو کچھ ہوا ہے نا, اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے, لیکن جو شخص جہاں غلطی کر رہا ہو اس کو غلطی کا احساس کروا کے دونوں فریقین کو براہ راست بٹھایا جائے. یہ پراکسی ختم, میں نے کہا یہ پراکسی صلح ہے. یہ پراکسی صلح فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے. ہم کسی نئے بالاج اور نئے کسی جاوید بٹ کے قتل کی راہ کیوں ہموار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پراکسی صلح ہے یا آئی واش ہے؟ دونوں چیزیں ہے. تو پراکسی بھائی, کیا امیر مصعب اور امیر فتح کی جگہ پہ قیصر بٹ صلح کر سکتے ہیں؟ نہیں. تیفی بٹ کی جگہ پہ نہیں مصطفیٰ چلا جائے کہ جی میں تیفی بٹ ہوں, تو کیسے ممکن ہے؟ آپ حقائق کے برعکس نہیں چل سکتے. اگینسٹ دی ونڈ جو ہے نا, وہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے. ہمیں اسی طور طریقے پہ رہنا چاہیے جو دشمن داری, مخالفتوں اور خاندانی دشمنیوں کو ختم کرنے کے طور طریقے ہیں, اسی پہ کریں. ٹھیک ہے, یہ بات لاہور کی حد تک ٹھیک ہے کہ لاہور کی جو پرانی دشمنی تھیں وہ روایتی دوستی میں تبدیل ہو گئیں, لیکن اگر دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرنا ہے تو پھر انوار الحق کے قتل کے بعد اس کا بھائی دوستی کرنے کے باوجود ارشد امین چودھری مرڈر کیوں ہوا؟ اگر دشمنی براہ راست دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہوں تو انوار الحق کے بعد تو قتل کا دروازہ بند ہوتا. اس کا سگا بھائی جو با اثر بھی تھا, مؤثر تھا, شخص تھا, حکومتی ایک کارندہ تھا, بڑا اہم مشیر تھا وزیر اعلیٰ منظور بٹو کا, وہ قتل کیوں ہوا؟ یہ وہ پرانے واقعات سے سبق لینا چاہیے ہمیں, اور آئندہ آنے والے وقت میں صلح کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. محض ہوائی نعرے بازی, جذباتیت, چھوٹے سے مفاد کے لیے اتنا بڑا معاملہ قربان کر دینا, اس کو ترجیح نہ دیں. اور تیفی بٹ, امیر مصعب, امیر بلاج کے جو مقتول کے فیملی ہے, 2 ہی رہ گئے نا بیچارے بچے, یا امیر بلاج کے بچے چھوٹے ہیں اور امیر فتح, امیر مصعب. ان لوگوں کو بلا کے, ان کو بٹھا کے کسی ایسے معاملے پہ, ان کو کسی طریقے پہ ان کو پابند کیا جائے کہ کل کلاں پھر کوئی آواز نہ اٹھے دشمنی کی, تب یہ فائدہ مند ہے. اور ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ہے. کون سی؟ اگر قیصر بٹ اور تیفی بٹ کی بیٹھک کو فرسٹ اسٹیپ, پریمنری اسٹیپ کے طور پر لیا جائے تیفی اور بلے ٹرکوں والے خاندان کے درمیان صلح کے طور پہ, تو زیادہ مناسب ہوگا. ان دونوں کو ابتدائیہ سمجھا جائے, ثانوی حیثیت میں ایک صلح کا دروازہ سمجھا جائے, اور اس کی بنیاد پہ اگر دونوں بڑے متحارب گروپ مل جائیں تو لاہور کا امن بحال ہو سکتا ہے. قیصر بٹ اور تیفی بٹ, ان دونوں کی تو آپس میں صلح ہو گئی, لیکن کیا اب قیصر بٹ, امیر مصعب اور تیفی بٹ ان دونوں کی صلح کروانے کے لیے راہ ہموار کریں گے؟ اور آج کے پوڈ کاسٹ میں بتائے گئے حقائق سننے کے بعد اگر فریقین میں سے کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے.